This is so frustrating. Why are these numbers still dropping? I don't get it. آج ہمارے پاس جو مواد آیا ہے نا، وہ ایک ایسی مشکل کا حل پیش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جس سے تقریباً ہر یوٹیوب تخلیق کار گزرتا ہے۔ آپ گھنٹوں بلکہ دن لگا کر ایک بہترین ویڈیو بناتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر مکمل خاموشی، ویوز ہی نہیں آتے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر اس کا جواب ویڈیو میں نہیں بلکہ اس کی پیکیجنگ میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو گائیڈ ہے اس کا عنوان ہے دی اے آئی یوٹیوب تھم نیل ماسٹر کلاس، اور یہ کہتا ہے کہ وائرل ہونے کا راز اکثر ویڈیو کے مواد سے بھی پہلے اس کے تھم نیل میں چھپا ہوتا ہے، اور یہ کہ اے آئی وہ اس راز کو کھولنے کی چابی ہے۔ جی، اور یہ صرف خوبصورت تصاویر بنانے کی بات نہیں ہے۔ اس گائیڈ کا جو اصل مرکز ہے وہ یہ ہے کہ مڈ جرنی، لیونارڈو اے آئی اور ڈالے جیسے ٹولز کو انسانی نفسیات کی سمجھ کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے۔ مقصد صرف دیکھنے میں اچھا تھمبنیل بنانا نہیں ہے، مقصد ایک ایسا تھمبنیل بنانا ہے جس پر لوگ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں، یعنی کلک تھرو ریٹ CTR کو آسمان تک پہنچانا۔ یہ آرٹ اور سائنس کا ایک بہت ہی دلچسپ امتزاج ہے۔ بالکل، اور یہ گائیڈ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو یوٹیوب پر نئے ہیں یا پھر اپنی بہترین ویڈیوز کے باوجود کم ویوز کی وجہ سے ہمت ہار رہے ہیں۔ تو آج ہم اس گائیڈ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی اے آئی کی مدد سے کم محنت سے زیادہ پروفیشنل نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کیا یوٹیوب کے الگورتھم کو اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی اور سب سے دلچسپ تہ کھولتے ہیں، ایک کامیاب تھمبنیل کے پیچھے کی نفسیات۔ اچھا، تو یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ گائیڈ اے آئی ٹولز کی تکنیکی تفصیلات میں جانے سے پہلے سیدھا انسانی دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی اے آئی کو کوئی بھی حکم دینے سے پہلے آپ کو 3 نفسیاتی اصول سمجھنے ہوں گے۔ یہی ہر کامیاب تھمبنیل کی بنیاد ہے۔ اس میں پہلا اصول ہے شدید جذبات، یعنی چہرے پر حیرت، خوف، خوشی یا غصے جیسے بالکل واضح تاثرات۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم، کیونکہ ہمارا دماغ لاکھوں سالوں سے دوسرے انسانوں کے چہروں اور ان کے جذبات کو پڑھنے کے لیے پروگرامڈ ہے۔ جب ہم سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ پیٹرن تلاش کرتا ہے، اور ایک جذباتی چہرہ سب سے طاقتور پیٹرن ہے۔ یہ فوراً توجہ کھینچتا ہے، چاہے ہم شعوری طور پر اس پر دھیان نہ بھی دے رہے ہوں۔ ایک حیران چہرہ ہمیں پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی یہاں ایسا کیا ہو رہا ہے، اور بس یہی کلک کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میری ویڈیو کسی سنجیدہ موضوع پر ہے تو بھی ایک جذباتی چہرہ کام کرے گا؟ کیا یہ موضوع سے توجہ نہیں ہٹائے گا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، گائیڈ کے مطابق جذبات کا موضوع سے مطابقت رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی شدت کو بڑھانا وہ کلیدی ہے۔ اگر ویڈیو کسی چونکا دینے والی خبر کے بارے میں ہے تو حیرت یا صدمے کا اظہار بہترین ہے۔ اگر یہ کسی کامیابی کی کہانی ہے تو بے پناہ خوشی کا تاثر کام کرے گا۔ مقصد صرف ایک مسکراتا ہوا چہرہ لگانا نہیں ہے، بلکہ ویڈیو کے اندر کے جذبے کو ایک تصویر میں قید کرنا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا، دوسرا اصول ہے واضح بصری فوکس۔ گائیڈ کہتا ہے کہ تھم نیل میں صرف ایک مرکزی کردار یا چیز ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والے کی توجہ نہ بھٹکے۔ اگر تصویر بہت زیادہ بھری ہوئی ہو تو دماغ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسے تکنیکی زبان میں کہتے ہیں کوگنیٹو لوڈ کو کم کرنا، یعنی ذہنی بوجھ کو کم کرنا۔ ذرا سوچیں، موبائل اسکرین پر ایک تھمبنیل کتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ اب اگر اس چھوٹی سی جگہ میں آپ 5 مختلف چیزیں دکھانے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی چیز واضح طور پر نظر نہیں آئے گی، پیغام گم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس، اگر صرف ایک چہرہ یا ایک پراسرار چیز مرکز میں ہو تو آنکھ فوراً وہیں جاتی ہے۔ سادگی یہاں سب سے بڑی طاقت ہے۔ جیسے کسی دکان کی کھڑکی میں اگر ایک ہی خوبصورت چیز رکھی ہو تو وہ زیادہ توجہ کھینچتی ہے، بجائے اس کے کہ پوری کھڑکی سامان سے بھری ہو۔ اور تیسرا اور شاید سب سے دلچسپ عنصر ہے تجسس کا عنصر۔ کوئی ایسی بات جو ادھوری لگے اور دماغ اسے خود مکمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔
جی، اسے زائگارنک ایفیکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے، جو کہتا ہے کہ انسان نامکمل کاموں یا کہانیوں کو مکمل کاموں سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ ایک تھمبنیل جو ایک سوال پیدا کرے، جیسے ایک صندوق جس کا تالا آدھا کھلا ہو، یا کوئی شخص کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو جو فریم سے باہر ہے، وہ دیکھنے والے کے دماغ میں ایک خلا پیدا کرتا ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کا واحد طریقہ ویڈیو پر کلک کرنا۔ تو یہ تینوں اصول مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک شدید جذبات والا چہرہ جو کسی ایک پراسرار چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ تو ایک مکمل حکمت عملی لگتی ہے۔ یہاں پر گائیڈ ایک بہت اہم بات کہتا ہے کہ اگر آپ اے آئی کو صرف یہ کہیں کہ ایک خوبصورت تصویر بنا دو تو وہ وہی کرے گا، لیکن اگر آپ اسے ان نفسیاتی اصولوں کی بنیاد پر ہدایت نہیں دیں گے تو وہ ایک کلک کروانے والا تھمبنیل نہیں بنا پائے گا۔ بالکل یہی اس گائیڈ کا مرکزی خیال ہے۔ اے آئی ایک ناقابل یقین حد تک باصلاحیت آرٹسٹ ہے، لیکن وہ ایک مارکیٹر نہیں ہے۔ آپ کو اس سے بتانا ہے کہ تصویر کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو اسے صرف یہ نہیں بتانا کہ کیا بنانا ہے، بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ اس تصویر کو دیکھنے والے کے ذہن پر کیا اثر چھوڑنا ہے۔ یہ ہدایت دینے والے کی ذہانت کا امتحان ہے۔ نفسیات کی بنیاد تو بہت مضبوط لگ رہی ہے، لیکن اس علم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صحیح اوزار بھی تو چاہیے۔ گائیڈ یہاں 3 مخصوص اے آئی ٹولز کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا خاص میدان ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک ٹریول بلاگ بنا رہی ہوں تو مڈ جرنی بہتر ہے، لیکن اگر میں کسی سافٹ ویئر کا ٹیوٹوریل بنا رہی ہوں تو لیونارڈو اے آئی استعمال کروں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ گائیڈ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بہترین اے آئی ٹول جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کام کے لیے بہترین اے آئی ٹول ہوتا ہے۔ مڈ جرنی کو وہ تخلیقی اور سنیما جیسے انداز کے لیے تجویز کرتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تصاویر میں ایک فنکارانہ گہرائی ہوتی ہے، روشنی کا ڈرامائی استعمال ہوتا ہے، رنگوں کی ایسی آمیزش ہوتی ہے جو کہانی بیان کرتی محسوس ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، ٹریول ولاگز، ڈاکیومنٹریز یا کسی بھی قسم کی کہانی سنانے والی ویڈیوز کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور لیونارڈو اے آئی کے بارے میں کیا؟ گائیڈ کہتا ہے کہ یہ پروفیشنل ویکٹر اور 3D سٹائل کے لیے ہے۔ یہ ویکٹر سٹائل کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہے؟ ویکٹر گرافکس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پکسلز پر مبنی نہیں ہوتے، اس لیے انہیں کتنا ہی بڑا یا چھوٹا کیا جائے وہ ہمیشہ صاف اور واضح رہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بڑی کمپنی کا لوگو دیکھتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے بزنس کارڈ پر بھی ویسا ہی صاف ہوتا ہے جیسا ایک بہت بڑے بل بورڈ پر۔ لیونارڈو اے آئی اسی طرح کی صفائی اور پیشاورانہ شکل آپ کے تھمبنیل میں لا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کاروبار، تعلیم، فنانس ان جیسے موضوعات کے لیے بہترین ہے، جہاں صاف، جدید اور واضح ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ زیادہ کارپوریٹ یا معلوماتی چینلز کے لیے ہے۔ اور تیسرا ٹول ڈیلی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صاف، واضح اور حقیقت پسندانہ تھمبنیلز کے لیے ہے، تو یہ باقی دونوں سے کیسے مختلف ہے؟ دالے کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کی حقیقت پسندی۔ اگر آپ کو ایک ایسی تصویر چاہیے جو بالکل اصلی لگے، جیسے کوئی حقیقی تصویر ہو، تو دالے اکثر بہترین نتائج دیتا ہے۔ یہ ان ویڈیوز کے لیے بہت اچھا ہے جہاں اصلیت اور بھروسے پر زور دینا ہو، جیسے نیوز رپورٹس، پروڈکٹ ریویوز یا DIY ٹیوٹوریلز، جہاں آپ کو اصل چیزیں دکھانی ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے، مڈ جرنی کہانی سنانے کے لیے، لیونارڈو اے آئی صفائی اور وضاحت کے لیے، اور دالے حقیقت پسندی کے لیے۔ یہ تقسیم تو بہت مددگار ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اے آئی کا مؤثر استعمال صرف اچھا پرومپٹ لکھنے پر منحصر نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کی روح کے مطابق کون سا ٹول منتخب کرتی ہیں۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ ان ٹولز کو وہ نفسیاتی اصول سمجھائیں کیسے؟ کیا اس گائیڈ میں اس کا کوئی عملی فارمولا بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، اور میرے خیال میں یہی اس گائیڈ کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ یہ ایک خفیہ فارمولا پیش کرتا ہے جو دراصل ایک بہت ہی منظم پرومپٹ کی ساخت ہے۔ یہ ان تمام نفسیاتی عناصر کو ایک ساتھ باندھ دیتا ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی۔ یہ صرف اے آئی کو حکم نہیں دیتا، بلکہ اسے ایک مکمل بریفنگ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس فارمولے کو توڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس میں 5 حصے بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے مرکزی موضوع، چہرہ یا چیز۔ یہ تو وہی واضح بصری فوکس والا نقطہ ہو گیا۔ بالکل، یہ اے آئی کو بتاتا ہے کہ تصویر کا ہیرو کون ہے،
یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے۔ اس کے بغیر AI شاید ایک خوبصورت منظر تو بنا دے گا، لیکن اس میں کوئی مرکزی نقطہ نہیں ہوگا۔ دوسرا حصہ ہے جذبات یا تاثرات۔ یہ شدید جذبات والے نفسیاتی اصول کو پورا کرتا ہے۔ رنگ اور کنٹراسٹ یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ کا تھم نیل دوسرے ہزاروں تھم نیلز کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ یوٹیوب کا انٹرفیس زیادہ تر سفید، سرمئی اور کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں تیز اور متضاد رنگ جیسے نیلا اور نارنجی یا پھر پیلا اور جامنی وہ فوراً آنکھ کو پکڑتے ہیں۔ ایک ہائی کانٹراسٹ تھم نیل بھیڑ میں الگ نظر آتا ہے۔ یہ بہت عملی نکتہ ہے۔ چوتھا حصہ ہے تجسس کا عنصر، جیسے کوئی متن یا غیر معمولی زاویہ۔ اور پانچواں ہے ریزولوشن اور سٹائل، جیسے کہ 4K یا سنیما جیسا انداز۔ گائیڈ میں مڈ جرنی کے لیے ایک مثال بھی دی گئی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ جی، وہ مثال بہت کچھ سکھاتی ہے۔ پرومپٹ کچھ یوں ہے: تم ایک پروفیشنل یوٹیوب تھمبنیل ڈیزائنر ہو، موضوع پر ایک ویڈیو کے لیے سنیما جیسا زیادہ CTR والا تھمبنیل بناؤ۔ اس میں ایک حیران انسانی چہرہ، 4 الفاظ سے کم کا بولڈ متن، ہائی کنٹراسٹ رنگ، سنیما جیسی روشنی، 4K ریزولوشن اور توجہ کھینچنے والی کمپوزیشن شامل کرو۔ واہ، یہ تو صرف ایک آدمی کی تصویر بناؤ کہنے سے بہت مختلف ہے۔ اس پرامپٹ میں جو پہلا جملہ ہے، تم ایک پروفیشنل یوٹیوب تھمبنیل ڈیزائنر ہو، یہ بہت طاقتور لگتا ہے۔ یہ اس فارمولے کا سب سے ذہین حصہ ہے۔ اسے رول پلے پرامپٹنگ کہتے ہیں۔ جب آپ AI کو ایک کردار تفویض کرتے ہیں تو آپ اسے صرف ایک کام نہیں دے رہے، بلکہ اسے ایک خاص ذہنی ڈھانچہ دے رہے ہیں۔ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ اسے ایک ڈیزائنر کی طرح سوچنا ہے، جس کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں بلکہ کلکس حاصل کرنا ہے، یعنی ہائی CTR۔ یہ AI کو اس کے وسیع ڈیٹا بیس سے وہ تمام معلومات استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے جو ایک کامیاب تھمبنیل ڈیزائنر کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ AI کو ایک اوزار کے بجائے ایک ماہر ملازم کی طرح استعمال کرنے جیسا ہے۔ اور گائیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ اسی فارمولے کو دوسرے ٹولز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بس اسٹائل کا لفظ بدل کر، جیسے لیونارڈو کے لیے ویکٹر اسٹائل یا ڈالے کے لیے حقیقت پسندانہ۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک یونیورسل فریم ورک ہے۔ بنیادی حکمت عملی وہی رہتی ہے: نفسیات کو سمجھو اور AI کو ایک واضح مقصد پر مبنی کردار دو۔ صرف اس پر عمل درآمد کا طریقہ ٹول کی خصوصیات کے مطابق تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے نفسیات سمجھ لی، صحیح ٹول منتخب کر لیا اور ایک زبردست پرومپٹ بھی لکھ لیا۔ AI نے ہمیں ایک شاندار تھمبنیل بنا کر دے دیا۔ کیا یہاں کام ختم ہو جاتا ہے؟ گائیڈ کے مطابق بالکل نہیں، بلکہ یہاں سے ایک اور اہم حکمت عملی شروع ہوتی ہے۔ جی، اور یہ وہ حکمت عملی ہے جو شوقیہ اور پیشہ ور تخلیق کاروں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ گائیڈ کہتا ہے کہ کبھی بھی ایک تھمبنیل پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک ہی پرومپٹ کو تھوڑا سا بدل کر کم سے کم 3 سے 5 مختلف تھمبنیلز بنائیں، اور ہر ایک میں ایک مختلف جذبے کو مرکز بنایا جائے۔ جیسے ایک تھمبنیل حیرت کے تاثر کے ساتھ، جس میں آنکھیں کھلی ہوں اور منہ کھلا ہو، دوسرا تجسس کے ساتھ، جس میں شاید کردار کیمرے سے دور کسی پر اسرار چیز کو دیکھ رہا ہو، تیسرا جوش کے ساتھ، جس میں ایک بڑی سی مسکراہٹ اور توانائی کا احساس ہو، اور چوتھا اصرار کے ساتھ، جس میں شاید چہرہ آدھا سائے میں ہو۔ بالکل، اس سے آپ کو AB ٹیسٹنگ کا موقع ملتا ہے۔ یہ مارکیٹنگ کی ایک بہت پرانی اور مؤثر تکنیک ہے۔ آپ ویڈیو کو ایک تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں، کچھ گھنٹے اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں، اور اگر CTR اچھا نہ ہو تو اسے دوسرے تھمبنیل سے بدل دیتے ہیں۔ آپ یہ عمل تب تک دہرا سکتے ہیں جب تک آپ کو وہ فاتح تھمبنیل نہ مل جائے جو سب سے زیادہ کلکس لا رہا ہو۔ گائیڈ میں مسٹر بیسٹ اور ایلی عبدال جیسے بڑے یوٹیوبرز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو یہی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کے تھمبنیل کچھ دن بعد بدل جاتے ہیں، تو وہ صرف اپنا ذہن نہیں بدل رہے ہوتے، بلکہ وہ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذہنیت کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ چھوٹے تخلیق کار اکثر ویڈیو بنا کر بھول جاتے ہیں، لیکن یہ گائیڈ بتا رہا ہے کہ اصل کام ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ کا تھمبنیل ایک زندہ چیز ہے جسے ڈیٹا کی بنیاد پر بدلا جا سکتا ہے۔
یہ شائع کرو اور دعا کرو والے ماڈل سے شائع کرو، جانچو اور بہتر بناؤ والے ماڈل کی طرف ایک تبدیلی ہے۔ اور اے آئی اس عمل کو ہر کسی کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ پہلے اس کام کے لیے ڈیزائنرز کی ایک ٹیم چاہیے ہوتی تھی، اب آپ چند منٹوں میں خود کئی آپشنز بنا سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس گائیڈ کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد میرے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تھم نیل ویڈیو بنانے کے عمل کا آخری مرحلہ نہیں، بلکہ پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ویڈیو کا گیٹ کیپر ہے۔ آپ نے اندر چاہے کتنا ہی شاندار محل کیوں نہ بنایا ہو، اگر دروازہ ہی بند اور غیر دلچسپ ہے تو کوئی اندر نہیں آئے گا۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا، اور یہ کہ اے آئی کو صرف ایک تصویر بنانے والے روبوٹ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، اسے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ گائیڈ واضح کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال تب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایک مضبوط انسانی حکمت عملی ہو، انسانی نفسیات کی سمجھ، صحیح ٹولز کا انتخاب، ایک ذہین پرومپٹ اور مسلسل ٹیسٹنگ۔ ان سب کا امتزاج ہی کامیابی کی کلید ہے۔ یہ صرف بٹن دبانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کا معاملہ ہے کہ انسانی ذہن کام کیسے کرتا ہے اور اس علم کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ بتاتا ہے کہ بڑے تخلیق کار اپنی کامیابی کو قسمت پر نہیں چھوڑتے، وہ ہر پہلو کو بہتر بنانے کے لیے منظم طریقے استعمال کرتے ہیں، اور تھم نیل ان میں سے سب سے اہم ہے۔ اور آخر میں یہ تخلیق کاروں کو ایک نئی طاقت دیتا ہے۔ اب آپ صرف الگوریدم کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، آپ کے پاس ایسے اوزار اور حکمت عملی ہیں جن سے آپ فعال طور پر اپنی ویڈیوز کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بااختیار بنانے والی سوچ ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ گائیڈ تھم نیلز کو بہتر بنانے کے لیے اے آئی فارمولے پیش کر رہا ہے، کیا مستقبل میں تخلیقی مواد کے دوسرے پہلو جیسے ویڈیو ٹائٹلز، اسکرپٹ کا پہلا پیراگراف یا کہانی سنانے کا انداز، کیا وہ بھی اسی طرح کے ڈیٹا پر مبنی اے آئی فارمولوں پر انحصار کرنے لگیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو انسانی تخلیقی صلاحیت اور انفرادیت کا کیا بنے گا جب کامیابی کا فارمولا صرف ایک پرومپٹ کی دوری پر ہوگا؟